تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک خلافت بنو امیہ کو چلانا کوئی بچوں کا کھیل تو تھا نہیں۔ اتنی بڑی ریاست پر کنٹرول رکھنے کے لیے ظاہر ہے انہیں ایک ایسے انتظامی نظام کی ضرورت تھی جو اپنے وقت سے کہیں آگے ہو، اور یہی نظام دراصل ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ آئیے آج اسی نظام کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک سلطنت جو اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہو، آخر اس پر حکومت کی کیسے جائے؟ یہ وہ بنیادی سوال تھا جس کا سامنا اموی حکمرانوں کو تھا، اور ان کا جواب ایک بہت ہی شاندار اور منظم انتظامی ڈھانچے کی شکل میں سامنے آیا۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک مختصر تعارف، پھر ہم دیکھیں گے کہ خلیفہ کی مرکزی اتھارٹی کتنی مضبوط تھی، اس کے بعد حکومت کے اصل ستون یعنی دیوانوں پر بات کریں گے، پھر صوبائی نظام پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا بنایا ہوا یہ نظام آج بھی کیوں اہم ہے۔ دیکھیں، بنو امیہ اسلامی دنیا کی پہلی باقاعدہ بادشاہت تھی۔ انہیں وراثت میں صرف تخت ہی نہیں ملا، بلکہ ایک ایسی سلطنت ملی جو ہر روز پھیلتی جا رہی تھی۔ اب اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے کوئی پہلے سے بنایا سسٹم تو تھا نہیں، اس لیے انہیں خود ایک بالکل نیا، ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ کھڑا کرنا پڑا جس نے آگے چل کر تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اچھا، تو اس پورے سسٹم کے مرکز میں کون تھا؟ صرف ایک شخصیت، خلیفہ، اموی حکومت میں تمام طاقت کا سرچشمہ، جہاں سے ہر فیصلہ شروع ہوتا تھا اور وہیں پر ختم ہوتا تھا۔ خلیفہ کا مطلب صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ہی وقت میں ریاست کا سیاسی لیڈر بھی تھا، فوج کا سپریم کمانڈر بھی، اور مذہبی پیشوا بھی۔ مطلب یہ کہ جنگ کا اعلان ہو، کوئی نیا قانون بنانا ہو یا خزانے سے پیسہ نکالنا ہو، ہر حکم سیدھا خلیفہ کی طرف سے آتا تھا، یعنی ساری کی ساری طاقت ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھی۔ اب اس بے پناہ طاقت کا عملی مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، فوج کا سپریم کمانڈر ہونے کا مطلب تھا کہ بغاوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون کا آخری فیصلہ اسی کا ہوتا تھا، یعنی اس کا کہا ہی قانون تھا۔ وہ جب چاہتا گورنروں کو لگاتا اور ہٹاتا تھا، جس سے صوبوں پر اس کا مکمل کنٹرول رہتا تھا، یہاں تک کہ ریاست کا خزانہ بھی سیدھا اس کی نگرانی میں تھا، یعنی سلطنت کی نبض پوری طرح اسی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایک شخص اکیلے اتنی بڑی سلطنت نہیں چلا سکتا، اور یہیں پر اموی نظام کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے، دیوان کا قیام۔ یہ دیوان آپ کہہ سکتے ہیں آج کی وزارتوں کی طرح تھے۔ ہر دیوان کا ایک خاص کام تھا، اور یہی محکمے دراصل ریاست کا اصل انجن تھے، وہ مشینری جو پوری سلطنت کو چلا رہی تھی۔ یہ سارے دیوان مل کر ایک زبردست مشین کی طرح کام کرتے تھے۔ سوچیں، دیوان الخراج یعنی محکمہ خزانہ سلطنت کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا تھا، تو دیوان الجمد یعنی محکمہ فوج اسی پیسے سے فوجیوں کو تنخواہ دیتا تھا۔ ایک طرف دیوان الرسائل خلیفہ کے خطوط اور احکامات لکھتا، تو دوسری طرف دیوان الخاتم ان پر مہر لگا کر انہیں آفیشل بناتا تھا تاکہ کوئی جعلسازی نہ ہو، اور ان سب کو آپس میں جوڑنے والا تھا دیوان البرید، جو صرف ڈاک کا نظام نہیں تھا بلکہ سلطنت کی آنکھ اور کان تھا۔ لیکن ان سب میں ایک دیوان ایسا تھا جو شاید سب سے بڑھ کر تھا، ایک ایسا سسٹم جس نے ہزاروں میل کے فاصلے ختم کر دیے اور پوری سلطنت کو ایک دھاگے میں پرو دیا، اور یہ تھا دیوان برید، اموی انتظامی ذہانت کا ایک بہترین نمونہ۔ دیوان البرید کو صرف ایک ڈاک خانہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہوگی۔ جی نہیں، یہ ایک انتہائی منظم سرکاری پوسٹل سروس تھی جس کا نیٹ ورک پوری سلطنت میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ نظام صرف خط نہیں پہنچاتا تھا بلکہ یہ خلیفہ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی تھی جو دور دراز صوبوں سے خفیہ معلومات سیدھا مرکز تک پہنچاتی تھی۔ یہ سسٹم دراصل سلطنت کا اعصابی نظام تھا، اسی کے ذریعے خلیفہ کے فوجی احکامات بجلی کی تیزی سے کمانڈروں تک پہنچتے تھے۔ یہی نظام دور دراز علاقوں میں بیٹھے گورنروں اور سرکاری افسروں پر نظر رکھتا تھا کہ وہ کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے۔ اسی کی وجہ سے مرکز کو ہر وقت پتہ ہوتا تھا کہ سلطنت کے کونے کونے میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکز کا نظام تو بہت بہترین تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ دمشق میں بیٹھ کر مصر، اسپین اور سندھ جیسے دور دراز علاقوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل امویوں نے ایک انتہائی مؤثر صوبائی نظام میں نکالا۔ ہر صوبے پر حکومت کرنے کے لیے خلیفہ اپنا ایک خاص نمائندہ مقرر کرتا تھا جسے امیر یا والی کہتے تھے۔ یہ کوئی معمولی عہدیدار نہیں تھا۔ امیر ایک طرح سے اپنے صوبے کا چھوٹا خلیفہ ہوتا تھا جس سے وہاں کی فوج، انتظامیہ اور خزانے پر مکمل اختیار حاصل تھا، اور وہ صرف اور صرف خلیفہ کو جواب دیتا۔ یہاں اختیارات کی تقسیم کا ایک بڑا زبردست توازن نظر آتا ہے۔ دیکھیں، بڑی پالیسیاں یعنی امپائر لیول کی پالیسیاں مرکز میں خلیفہ بناتا تھا، لیکن ان کو مقامی سطح پر نافذ کرنے کا پورا اختیار امیر کے پاس تھا۔
इस मॉडल से मरकजी कंट्रोल भी कायम रहता था और सूबों को अपने मुकामी मामलात चलाने की आज़ादी भी मिल जाती थी। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? बनु उमैया का बनाया हुआ ये निज़ाम सिर्फ उनके दौर तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि ये हुक्मरानी का एक ऐसा कामयाब मॉडल, एक ऐसा ब्लूप्रिंट साबित हुआ जिसे आने वाली कई सदियों तक दूसरी सल्तनतें भी कॉपी करती रहीं। उन्होंने कुछ ऐसे इनकलाबी कदम उठाए जिसने सल्तनत की शक्ल ही बदल दी, जैसे पूरी इंतजामिया की जुबान को अरबी बनाकर सल्तनत को एक मुश्तरका शिनाख्त दी, अपने खास इस्लामी सिक्के जारी करके माशी तौर पर खुद मुख्तार हो गए, और सबसे अहम, दीवानों के निज़ाम को इतना पक्का और मजबूत बनाया कि ये आने वाली हुकूमतों के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया। तो खुलासा ये है कि बनु उमैया ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने हुक्मरानी का एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसा मॉडल बनाया जो इतना मौसर था कि आने वाले दौर में ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम रियासतों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है, हुक्मरानी के इस कदीम निज़ाम से वो कौन से असबाक हैं जो आज के दौर में भी इतने ही अहम हैं? मरकज़ी कंट्रोल और मुकामी खुद मुख्तारी में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, मौसर कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है, और एक मुतनव्व आबादी पर हुकूमत करने के क्या चैलेंजेस हैं? ये वो सारे मसाइल हैं जिनसे रियासतें आज भी निमट रही हैं।